17واں پارہ سورۃ الانبیاء صفحہ 297 296 صفحے تو بعد 297 صفحہ آیت نمبر دیکھنا ہے تا 82 تو بعد 83 صفحہ 297 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ آیت نمبر 82 تو بعد 83 اے 5ویں اور 6ویں رکوع دے درمیان نیچے آیت الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میری تمہید تے غور کرنا ہے، اس تو بعد انشاءاللہ درس قرآن سمجھنا سوکھا تے آسان تھی ویسی۔ ہر انسان دی زندگی چ 4 قسم دے حالات آنے، یا انسان زندگی دے اندر کہیں بیماری تے تکلیف دا شکار تھی دے، یا انسان دے اتے کوئی غم آدھا ہے، کاروبار ختم ہو گیا،
فصلاں تیار ہن، این تے ننام آیا، فصلاں تباہ ہو گئیاں۔ انسان دے پڑوسیاں انسان نال ظلم تے زیادتی کی تھی، رشتے داراں دی طرفوں کوئی دکھ آیا تو دوجے قسم دے حالات وچوں ایک حالت غم تے پریشانی، یا انسان دی زندگی دے اندر دشمناں تے مخالفاں دا خوف ہوندا ہے، خطرہ ہے، ہر ویلے بندہ بے چین تے بے قرار ہے۔ تے نمبر 4 یا دشمناں تے مخالفاں دی طرفوں مکر و فریب دا خطرہ ہے۔ اے انسان نال 4 حالات پیش آندن، دوبارہ جملہ سنے، یا تو زندگی دے اندر آندی ہے کوئی تکلیف، بیماری تے دکھ، یا انسان کو زندگی دے اندر آندے کوئی غم، یا انسان کو زندگی دے اندر آندے کوئی خوف تے خطرہ، تے یا انسان نو زندگی دے اندر خطرہ ہوندا ہے مکر و فریب دا، دشمن تے مخالف میرے نال دھوکھا نہ کرن۔ میں وقت دوبارہ دہراون لگا، بیماری 1، غم 2، خوف 3، دشمناں دا مکر و فریب تے دھوکھا 4۔ ہن اگلی تمہید غور نال سننی ہے، میں نے انگلیاں لکھنیاں۔ شہید کربلا حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، انہ دے بیٹے تے صاحب زادے ہن حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ۔ کربلا دے اندر حضرت زین العابدین صرف بچ گئے ہن کیونکہ اے بیمار ہن خیمے دے اندر، باقی تو سارا گھرانہ شہید تھی گیا۔ حضرت زین العابدین دے بیٹے تے صاحب زادے دا نام ہے محمد باقر رحمت اللہ علیہ۔ حضرت محمد باقر دے جڑے بیٹے ہن انہاں دا نام ہے جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اے اہل سنت والجماعت اور بہت بڑے اپنے دور دے عالم بھی ہن تے عابد بھی ہن تے زاہد تے پرہیزگار بھی ہن، بڑے اعلیٰ درجے دے متقی ہن۔ اور وقت ترتیب سنے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، انہ دے صاحبزادے حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، انہ دے صاحبزادے حضرت محمد باقر رحمت اللہ علیہ، انہ دے صاحبزادے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ، اے جتنے بھی میں نا چین سارے دے سارے اہل سنت والجماعت ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک دفعہ تشریف گھن گئے۔ جتنے مدینہ طیبہ دے محبت کر ڈالے لوگ ہن اور سارے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی مجلسی جمع تھی گئے، تے لوگاں دے جمع ہونے دا مقصد یہ ہے کہ بندہ ایک عالم کو 1 گھنٹہ گزارے، تا کتاباں دے اندر لکھا ہوا ہے کہ عالم دی محفل دا 1 گھنٹہ 1 سال دی کتاباں پڑھن تو ہی زیادہ فائدہ ہے۔ جیرا علم 1 سال دے اندر بندہ کتاباں پڑھ کے حاصل کرے سی، 1 سال دا علم ایک سچے عالم دین دی محفل بہمن نال انسان کو حاصل تھی سکتا ہے۔ علمی فائدہ حاصل کرنے واسطے مدینہ طیبہ دے لوگ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے کول پہنچے۔ محفل شروع ہوئی، مجلس دے اندر حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں کو 4 قسم دے لوگاں تے وڈی حیرانگی ہے، میں بڑا حیران ہوں۔ لوگاں توجہ کی تھی، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کیڑے قسم دے 4 بندہ تے حیران ہیں، اوے 4 بندے بیان کرنے۔ ساتھی غور کرے، میں لوگ تمہید سنے وقت میں قرآن پاک دے حوالے شروع کر لگا، اللہ کریم دی توفیق تے فضل و کرم نال۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا، میں رو لکھا ہے جملہ غور نال سننے، اور میں سبق شروع کرنے لگا۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا، مدینہ طیبہ دے اندر انہاں لوگاں دی محفل جڑے علم سکھن واسطے حاضر تھے ہن، میں حضرت جعفر صادق نو بڑی حیرانگی ہے، بڑا تعجب ہے
وہ بندے دے اتے جہے بندے دی زندگی دے اندر کوئی بیماری آئیے، بندے دی زندگی دے اندر کوئی تکلیف آئیے، تے تکلیف تے بیماری دے اندر جنا بندہ پھنس گیا ہے، میں کو حیرانگی ہے او یہ الفاظ کیوں نہیں پڑھتا یا ارحم الراحمین؟ کیرے لفظ دہرائیں نہیں، سبق تو یاد کرنا ہے بیٹا، ای کو کم کرو، آواز اونچا کرو۔ میں کو بڑی حیرانگی ہے جہے بندے دی زندگی دے اندر تکلیف آئیے، جہی بندے دی زندگی دے اندر بیماری آئیے، جہے بندے دی زندگی دے اندر کوئی جسمانی قسم دی پریشانی آئیے، کھنگ لگ گئی ہے، زکام لگ گئی ہے، بخار تھی گئی ہے، بندے دا حادثہ بن گیا ہے، لت باہ ٹوٹ گئی ہے، میں کو حیرانگی ہوں بندے تے جہے بندے کو جسمانی تکلیف آئیے تے بندے یا ارحم الراحمین کیوں نہیں پڑھا؟ لوگاں حیران تھی کہ سوال کیتا حضرت جہے بندے دی زندگی دے اندر بیماری آوے، جسمانی کوئی تکلیف آوے، بندہ یا ارحم الراحمین کیوں پڑھے؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا بیمار بندہ ایمان سے یا ارحم الراحمین پڑھے کہ انہاں لفظوں دی وجہ تو اللہ ایوب علیہ السلام دی جسمانی بیماری ختم کی دی آئی۔ حضرت جعفر صادق نے وقت آیت مبارکہ دی تلاوت کی تھی، اے ہن پہلا بندہ میں عرض کرنے لگا، بیماری آوے، دکھ تکلیف آوے، بندے دی زندگی دے اندر کوئی حادثہ تھی ونجے، بندے کو جسمانی طور تے کوئی پریشانی لاحق تھئیے، بندہ الفاظ پڑھے یا ارحم الراحمین، جو حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا میں حیران ہاں بندے باقی سب کچھ کریں دن یا ارحم الراحمین کیوں نہیں پڑھتے بیماری دے اندر؟ انہاں لفظہ دی وجہ تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام دی جسمانی تکلیف ختم کی تھی آئی۔ سنو قصہ تسا سنتے رہ دیو، میں ایک اور مسئلے بھی درمیان ہی عرض کرنا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین۔ آیت نمبر 83 سورۃ الانبیاء 17واں پارہ۔ فرمایا ذکر کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب علیہ السلام دا، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جس ویلے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے رب دی پکار کی تھی، رب دے سامنے التجا کی تھی، اپنے پروردگار نو پکارا تے کہڑے انداز نال پکارا، انی مسنی الضر، میرے پروردگار یقیناً میں کو بڑی بیماری تے تکلیف پہنچ گئی ہے۔ ساتھی اور میں لکھا ہے اے تو سارے علماء کرام مسئلہ یاد کرایا ہویا الحمدللہ، اللہ دیا رحمتہ میں رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ تھے، حضرت پنجاب بچ نہ دے کی میں مسئلے توحید دے کھول کھول کے بندے سنا میں نہ عام ہن سادے جٹت الفقہ جٹت جے مشہور عوام بچ مشہور معاذ اللہ استنے صابر بکرما کوداد حمد یونس لکمائے بہوداد، عام لوگاں مشہور گل کہ حضرت ایوب علیہ السلام دے جسم وچ معاذ اللہ کیڑے پہ گئے ہن، جس ویلے کوئی کیڑا جسم تو تلے ڈھاویا، کیڑا جا کے جسم دے اندر چ رکھے نین، اے تیری رزق دے خوراک یوں کھا، نہ اللہ دے قرآن وچ نہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چے۔ ہن میں ایک قانون سناون لگا، سارے درس قرآن دے دوست ایک قانون یاد رکھا ہے، ساری زندگی کام آسی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا قرآن پاک دے علم دے بڑے ماہر تے قرآن دا علم ملتا ہے خدمت نال۔ ہن اے میں عرض کی تھی ونجا پہلے
تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کرنے واسطے باہر گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دا برتن چاہے اے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو ٹر پے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کی تھی جس ویلے فارغ تھین. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ پانی پیش کیتا ہے. یہ پانی کیوں کھلائے ہو؟ آپ نے پوچھا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عرض کی تھی حضرت اس واسطے میں پانی پچھو بھر کے کھلایا تو سب طہارت کرو تو سب وضو کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت دے نتیجے وچ اتنے خوش تھے. رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اسے موقع دے دعا کرنی شروع کر دی تھی. عرض کیتا نے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری طہارت واسطے حضرت ابن عباس پانی بھر کے کھلایا میں ڈالا. میں خوش تھی کہ آمنا دلال دعا کرے نا این خدمت دے بدلے ویچ حضرت ابن عباس نو قرآن دا علم بھی عطا فرما تے دین دی بہت وڈی سمجھ بھی نصیب کر. صحابہ کرام جو قرآن دے علم دے بڑے ماہران حضور سائیں دی دعا آئی خدمت دی وجہ تو وہ قانون سنے. ساتھی میں لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ قانون بیان فرمایا ہے. ابہموا ما ابہمہ اللہ ورسولہ. معنی سنا ہے جیری گل اللہ کریم نے بھی نہیں دسی جیری گل اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان نہیں کی تھی اللہ بھی گل بیان نہیں فرمائی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان نہیں فرمائی تو سان لوگاں نو چاہیے اون معاملے دے اندر زبان بند رکھو. قانون یاد راسی ہاتھ کرو چاہ یاد راسی. ہن ای آیت ہی فٹ کرن لگا. حضرت ایوب علیہ السلام مرض کی دی اللہ میں کو بڑی بیماری تے تکلیف پہنچی ہوئی ہے. اللہ بھی بیماری نہیں دسئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف نہیں دسائی. میرے لکھے ساتھی حضرت ابن عباس دا قانون جیری گل اللہ نہیں دسی اللہ دے محبوب نہیں دسی سانو کیڑے آکھن دی کیری لوڑے. اللہ بھی نہیں دسا آپ نے بھی نہیں دسا اساں خامخواہ بندہ کیوں گل بنا کے نے کیڑے پہ گیا نماز اللہ. ابہموا ما ابہمہ اللہ ورسولہ جیری گل اللہ نے نہیں دسی اللہ دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں دسی چپ رہنا چاہیے. ہن ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے اللہ بہتر جان دے کیری حضرت ایوب علیہ السلام نو تکلیف آئی. ان دی دوسری مثال حضرت آدم علیہ السلام نے کیرے درخت دا میوہ کھادا ہے اللہ بھی نہیں دسایا اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں دسایا. اساں آپ کو کنک بڑائی ودے ہیں یہ کنک کھا دیا نے نہ اللہ دسے نہ اللہ دے محبوب دسے. جیری گل اللہ پوشیدہ رکھیے اللہ دے محبوب نے پوشیدہ رکھیے اتھا چپ رہنا چاہیے. لیکن اللہ کا نام کیرا ساتھی چیسی اچھا میں ان دے واسطے دعا کرا جو اللہ کو دنیا آخرت دے اندر رحمت نال مالا مال چکرے. آدم علیہ السلام کیرا درخت کھادا ہے صرف کون جاندا ہے تے حضرت ایوب علیہ السلام نو کیری تکلیف ہے صرف کون جاندا ہے اللہ واللہ علم. ہن آیت لکھا ہے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ نے فرمایا میں کو حیرانگی بیمار بندے دے اتے کوئی جسمانی بیماری تے تکلیف لگ گئی ہے تے حضرت ایوب علیہ السلام والے لفظ بندہ نہیں پڑھدا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. حضرت ایوب علیہ السلام مرد کی دی اللہ سارے رحم کرن والے سارے مہربان تو بہت زیادہ مہربان ہے سب تو بڑا مہربان تو ہے اللہ مہربانی کر. اور بندہ اے لفظ پڑھے آیت لکھا ہے اے لفظ پڑھے انت ارحم الراحمین
تمی ٹھیک ہے، اے لفظ پڑھے یا ارحم الراحمین تمی ٹھیک ہے، روحاں دا یوں مطلب ہے سب تو بڑا مہربان تے رحم کرن والا اللہ ہے۔ ساتھی میرے لکھا ہے میں نال تو حدیث پاکی سنانا چاہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل آئی، صحابہ اکرام دی جماعت حاضر آئی، ایک صحابی حاضر تھین آپ دی خدمت دی اتے چادر ولیٹی ودیان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیڑے ہیں، حضرت لکھا ہے نا چادر دا پلو کھولا نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مذکر لگی حضرت میں رستے دے میں دا پیا ہم، میں کو پرندے دے بچوں دے چون چون کرن دی آواز آئیے، آلنے چ گھونسلے چ پرندے دے بچے چون 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 پہ کرے دے ہن، میں چلا گیا آلنے تے گھونسلے دے کول تے وان کے جلڑے میں نٹھے ہی پرندے دے چھوٹے چھوٹے بچے بیان آلنے ویچ، حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی اماں موجود کوئی نہیں، میں وہ سارے معصوم پکھو دے بچے چاہ کے اپنے چادر دے پلو دے اندر چا رکھن، بجی سلے میں پلو دے اندر رکھن بچے، انہاں بچوں دی اماں بھرکاریاں مرے دی ہوئی آئیے آکے اپنے بچوں تے ڈھے پئیے، میں اتے کپڑا جب لیٹم اے دیکھو اے بچے بھی ہنتے انہاں دی اماں بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ دے صحابہ بھی حیران تھی من لگے، حیران کی کیوں ہوئی ساتھی میں لکھا ہے، پرندے جنگلی انسانہ تو دور نسدن، انسان کو دیکھنن جنگل دے پرندے ملوینن، لیکن اے بچوں دی اماں باوجود انسانہ دے نال ہون دے ڈری نہیں، اڈی نہیں، ملی نہیں، نسی نہیں، چمڑی بیٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے صحابہ کرام دی جماعت حیران تھی دے پہ ہو، جی اللہ دے محبوب حیران تھی دے پہ ہیں، اسا انسانہ کو بچے تو چلو نہیں اڑ سکتے تو چھوٹے جو ہیں اڑن دی طاقت نہیں، اما اڑ بنجے ہاں انسانہ نو دیکھ کے، اما نہ سمجھے ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو سا انسانہ دے ہونے ہاں انہاں پکھوں دے بچوں دی اما اڑی نہیں، نسی نہیں، حیران تھی دے پہ ہو، جی اللہ دے محبوب آپ نے فرمایا اے جیری پکھواں بچوں دی اماں ہے، اے اماں اللہ ارحم بعبادہ من ام الفراخ بافراخها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اماں اپنے معصوم بچوں تے مہربان ہے تاں توتی نہیں پئی تے تساں حیران تھی منا لے ہو، اے اماں اپنے معصوم بچہ نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ بندہ نال مہربان ہے۔ دوسری حدیث پاک سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام دی جماعت نو بھیجے، فلانے علاقے جو ونجو اللہ دے دین واسطے جہاد کرو، صحابہ کرام پہنچے، جہاد کیتا، انہاں دشمنہ مقابلہ کیتے، دشمنہ دے کچھ بندے پکڑ کے صحابہ کرام مدینہ طیبہ دے اندر گھنین، قیدی آ گئے، قیدی بیٹھے ہن، مرد بھی ہن عورتاں بھی ہن، قیدی ایک قیدی عورت اٹھیے کہڑے پاسے ویدی پئی ہے، انہاں قیدیاں وچوں ایک قیدی اماں دی جھولی وچ معصوم بال آئی دودھ پیون والا،
این کہندی عورت نے اما دے کولو بال چکھس ہے اپنے ہاں نال لا کے اون بال نو دودھ پلاون لگ گئیے. دودھ پلایا سے اما دے حوالے بال کر چھوڑا سے. پر دوجی کہندی عورت کو ڈٹھا او بھی بال چائی بیٹھی آئی اون دے کول بال چا گھدا سے اپنے ہاں نال چلایا سے اس نو بھی دودھ پلاون لگ گئیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ پتہ کرو ایک دی مئی کیوں کرے دی پئیے. دوجھا دے بال گھن کے اپنے ہاں نال لا کے دودھ پلاونا پتہ کرو. صحابہ کرام نے جبڑے پتہ کیتے حضرت این کہندی عورت دا اپنا معصوم بال جنگ دے دوران گم تھی گیا ہے. لڑائی جو تھی بال پھٹ گیا ہے اور اپنا بال تائیں دے کل ہے نہیں. اے دوجھا دے بال گھن کے اپنے ہاں نال لا کے دودھ تاں پیویں دی پئیے جو میرے دل نو سکون ملے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میرے صحابہ میرا سوال ہے اے جری مائی جیدہ بال پھٹ گیا دوجھا دے بال کھس کے ہاں نالا کے کھیر پلے دی پئیے جے کری کو اپنا بال لب ونجے اپنا پتر مل ونجے اپنے سکے پتر نو اپنے ہتھاں نال بھاں دے اندر سٹنا برداشت کرے سی کہ نہیں. صحابہ کرام عرض کی دی حضرت جی دوجھا دے بالا کو کھن کے اپنے ہاں نال ڈا کے کھیر ودی پلیں دیے جی اپنا پھٹایا بال لگ گیا کیویں اپنے ہتھاں نال انہوں بھاں دے اندر سٹنا گوارا کرے سی. آپ نے فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہادہ بولدہا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جس ویلے اے اماں اپنے بال کو بھاں دے اندر سٹنا برداشت نہ کرے سی اے اماں اپنے بال نال اتنی مہربان نہیں جتنا اللہ اپنے بندہ نال مہربان ہے. او ہن آیت دے اتے حضرت ایوب علیہ السلام عرض کی دیوان تا ارحم الراحمین. اللہ جتنے بھی مہربان ان کائنات ویچ ارحم تو سارے مہربان تو وڈا مہربان ہے. اتھا نشانی رکھنی ہے اتھا نشانی رکھنی ہے دوستاں. 23 سپارے تھے آونجو سورت صاد صفحہ 411 ہے 411 صفحہ 23 پارہ سورت صاد 3 رکوع مکمل ہے 4 شروع تھی دا پہ این صفحے دی آخری 5 17 لکھنی ہیں دوستاں. وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب ساتھیاں دی نصرت کرنی ہے جو حوالہ مل وجہ اگے بھی مثلا سنایا ہم قرآن زبان نال پڑھنا بھی عبادت قرآن پاک کرنا نال سننا بھی عبادت اکھیاں نال ویکھنا بھی اجر و ثواب تے عبادت. وَذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب ذکر کرو میرے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے خاص بندے حضرت ایوب علیہ السلام دا اِذْ نَادَى رَبَّهُ جس ویلے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے پروردگار دی پکار کی تھی اپنے رب کو حقل ماری کیرے انداز نال حقل ماری انی مسنی الشیطان بالنصب اے میرے پروردگار یقیناً پہنچ چکے میں کوئی شیطان تکلیف نال وعذاب تے اذیت نال اللہ ہوں تو میں کوئی شیطان دکھتے تکلیف دیون لگ گیا ہے. ساتھی سر چاہو میرو دیکھو جی مہربانی کرو بہت غور کرنا ہے.
وسطی دے لوگا حضرت ایوب علیہ السلام کو وسطی بھی جو کڑ چھوڑا ہائی معاذ اللہ اللہ یاذ باللہ آکھن لگے اتنے سال گزر گئے تیری بیماری تے تکلیف ختم نہیں تھی دی پئی معلوم تھی دے اللہ تیرے تے ناراض ہے تے جیندے تے اللہ ناراض ہوئے وہ کو ساری بستی دے اندر رحمن دی کوئی اجازت نہیں نکل وائیں حالانکہ انتقال نہیں انبیاء علیہ السلام تے جڑیاں تکلیفاں آندیاں وہ انہاں دے درجے اور بلند کرن واسطے ہوندیاں سادے تے جڑیاں تکلیفاں آندیاں گناہ معاف کرن واسطے ہوندیاں سارے تو مراد ایماندار موحد تھے ایک میں کو بھئی گل یاد آ گئی ہے اوے سارے ساتھی غور نال سنو میرے دیکھو دھیان کرو ہسپتال سارا بندہ پہنچ گیا ہے ایکسیڈنٹ تھی گیا ہے بیماری لگ گئی ہے اور کتاب میں مسئلہ لکھا ہوا ہے مسئلے دوست یاد کریں دے نہیں کہ کروں نمبر 1 چھوٹی بیماری لگے کھنگ زکام نزلہ بخار میں مثال دینا وڈی بیماری لگے بیماری چھوٹی ہوئے وڈی ہوئے بیمار بندے کو 3 کم کرنے چاہیے دن کتنے کام نہ تو سا 3 آکسو تا میں سنے سا کتنے میں ہاں تو سا دوستو 3 کم کرنے زندگی جیرے بلے کوئی بیماری آوے بیماری بندے تے آندھی ہے انسان دے گناہ دی وجہ تم کوئی دکھ ایکسیڈنٹ تکلیف چھوٹی یا وڈی بیماری ہے یہ آندھی ہے گناہ دے نتیجے دی وجہ تم جیرے ویلے بندہ چھوٹا بیمار تھی وے یا وڈی بیماری ہوئے 3 کماں جو پہلا کم بندہ اللہ دی بارگاہ وچ گناہ دی معافی منگے بیمار بندہ پہلا کم کے کرے ساتھی میں کو سناؤ نہیں یہ درس قرآن یاد کرنا سبق اللہ اے میرے دے بیماری آئی ہے ایکسیڈنٹ تھی ہے تھوڑا لگے لاتواں ٹوٹ گئی ہے زخم تھی گئے چھوٹی بڑی تکلیف ہے اللہ میں استغفر اللہ گناہ دی معافی منگنا سچے دل نال اللہ میرے گناہ معاف کر ایک کم تے نمبر 2 بیمار بندے کو چاہیے اللہ جتنی وسعت توفیق دے وے اللہ دے نام تے صدقہ خیرات ضرور کرے بیمار بندے واسطے دوجی چیز کہہ رہی ہے استغفار تو بعد اللہ دے 100 روپیہ 500 روپیہ جتنی اللہ توفیق دے وے غریب مسکین پریشان دکھی ان کو صدقہ دے وے اللہ دے نام تے اور یہ دوجھا کم تے لوگ کریں گاں زبا چکی تھی کو وچھا کو چھوڑا غریب لیکن پہلا جرا کام میں وہ سا نہ کریں دے گناہ تو معافی اللہ تے حالانکہ بیماری آندھی گناہ دی وجہ تو ہے گناہ دی معافی منگنا ہی اللہ دینا تے صدقہ خیرات نے منا دوں تے اسباب تے تیرے بیچ اعلان کرامنا 3 ہن علاج تو اکثر لوگ کروے دن بلکہ سارے کروے دن تے دوجی یہ شیئیں صدقہ کھٹ لوگ کریں دن تے اللہ تو گناہ دی معافی کوئی بیمار بھی نہیں منگدا اللہ ماشاءاللہ اساں بیماری کو گناہ دا نتیجہ سمجھوا تا اللہ کو گناہ دی معافی منگوا میں تو جی فلانی شے کھا دیئے تے تکلیف تھی گئی ہے اے پتہ نہیں جو اصل گناہ دی وجہ تو تکلیف ہوئی ہے اے ہم 3 شیئیں یاد راسن بیمار بندہ نمبر 1 گناہ دی معافی منگے نمبر 2 اللہ دے نام تے صدقہ کرے نمبر 3 بیمار تے دکھی بندہ اسباب دے درے جی میں علاج آلہ تو آلہ کروا سکتے علاج کراوے آؤ ہن سبق تے میں ایک گل کیوں شروع کی دیئے سادے تے جریاں تکلیفاں آندیاں یہ گناہ دی وجہ تو ہے نا انبیاء علیہ السلام تا گناہ تو پاک ہونے نا انہاں تے کوئی تکلیف آئیے تا اللہ انہاں دے درجے اور زیادہ بلند کرنا چاہتا ہے
لیکن شہر دے لوگ آکھن لگے معاذ اللہ اللہ تواڈے تے ناراض ہے تا اتنے سال تھی گئے نصیحت نہیں ملدی پئی نکلو ساری بستی وچوں جنگل وچ ایوب علیہ السلام ڈیرا ونج لایا ہے ہکا بیوی نال رہ گئی خدمت کرن والی اللہ دی قدرت 18 سال گزر گئے مفسرین کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام دی گھر والی انہاں دے کھان پیون دا انتظام کریا روٹی منگھی نہ ویا جنگل دے میوے پڑ گی نہ ویا آو بھی کھاویا حضرت ایوب علیہ السلام بھی کھواویا ہی دیوار گھر والی مہدی پئی آئی شیطان ابلیس حکیم بن کے بہ گیا رستے وچ دوائیاں سامنے سجا بیٹھے جس ویلے انہاں دی گھر والی گزری ہے حکیم سے بھکل ماری بی بی ایک منٹ میری بھی گل سنیا جی کیوں پریشان ہوئی پئی اگے گھر والا بیمار ہے شیطان تو پتہ نہیں بھئی شیطان ہے انسان دی جو شکل ہے حکیمہ کہن لگا میں دوائی دینا خامن نو بن کے دوا کھماویں تے جس ویلے تیری خامن کو صحت مل ونجے اپنے سر دا ایک وال میرے نام دی منت منوتی دیویں اے حکیم صاحب دے نام دی منت حکیم صاحب دے نام دی منوتی ہے حکیم صاحب دے نام دی نظر و نیاز ہے اگلا جملہ غور نال سننے دوستاں بی بی نے نہ ہاں کیتی ہے نہ کیتی ہے اے نہیں سکھا میں اقوال سر دا صحت مل گئی تیری دوا نال تا تیرے نا دی منت مردی نہ ہاں نہیں کیتی نہ بھی نہیں کیتی چپ کر کے لگی گئی ہے جس ویلے حضرت ایوب علیہ السلام دی خدمت پہنچی ہے ایویں شکل اللہ دوائیاں رکھ کے حکیم میرے نظر آئے اس میں نے گل کیتی ہے صحت مل ونجے میری دوا نال تا اپنے سر دا حکمال میرے نا دی نظر و نیاز دیویں تے بات تین کے کیتا اکھے میں نہ ہاں کیتی ہے نہ کیتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام جذبے وچ آ گئے سمجھ گئے شیطان آئی رو پن اللہ دی بارگاہ وچ اللہ ہوں تا شیطان ابلیس میرے گھر دے اندر شرک داخل کرنا چاہتا ہے مہربانی چاکر تے گھر والی تے غصہ کر کے آکھن لگے تے نہ کیوں نہیں کی تھی اگر میرے خامن نصیحت مل گئی میں اپنے سر دا کوئی وال تیرے نا دن منت منوتی نہ دے سا نہ کیوں نہیں بھی تھی اگلا شرک دی دعوت پیا دے دے تو چپ کر کے ٹور پائیں اللہ میں کو صحت دیتی تینوں 100 ڈنڈے مرے ساں بیوی نال ایک گل کیتی نے 100 ڈنڈے مرے ساں تے اللہ دے سامنے رو پہ آیت لکھا ہے انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب اللہ ہوں تو شیطان میں کو دکھ دے تکلیف دے من لگی آئی میرے گھر دے اندر شرک داخل کرنا چاہتا اللہ مہربانی چاکر اور رب العالمین دی رحمت نو جوش آیا فرمایا ارکض برجلک میرے پیارے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام آپ نے پیر دی ٹھوکر مارو نا زمین دے اتے ٹھوکر ماری نے اللہ فرمایا ہاذا مغتسل بارد وشراب جرولے زمین تے ٹھوکر ماری نے اللہ پانی دس چشمہ چکٹ ہے زمین دا سینہ چیر کے پانی ابلن لگی ہے فرمایا غسل کریں دے ونجو اندر دی تکلیف پیمن نال ختم باہر دی تکلیف غسل کرن نال ختم حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل شروع کیتا ہے مجلہ بدھا ہویا نے کپڑا پایا ہویا نے تیپن بدھا ہویا نے دے غسل پہ کریں دے ہن اللہ اسی حالات سونے دی مکڑیاں دا میو تو وسا لیتا بخاری شریف حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں غسل کرے دے بیان اللہ سونے دی مکڑیاں دا میچ وسایا حضرت ایوب علیہ السلام کپڑے وچ سونے دی مکڑیاں جمع کرن لگ گئے
اللہ فرمائے میرے پیارے پیغمبر میں تو وصیت نے چھوڑیے نعمتاں ولا لے دا پیاں تے ود بھی دنیا دا خیال ارے لفظہ تے اور تو کرے تو دنیا ہے سونا چاندی مال پیسہ ایدہ خیال حضرت ایوب علیہ السلام جوان بھی تامنا دلال فرمین عرض کی دن لا غنا بی یم برکاتک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمین حضرت ایوب علیہ السلام جواب لیتا اللہ کریم پانی دا چشمہ کڑھائی پیتم اندر دی تکلیف ختم اے بھی تیری برکت آئی حسن کیتم باہر دی تکلیف ختم اے بھی تیری برکت آئی دنیا دی نعمتاں ولا میں نروچی بار دے دا پیئے اے بھی تیری برکت ہے تے جیری سونا دی مکڑی دا می وسائی چاہ اے بھی تیری برکت ہے اللہ تیری برکتوں کوئی بندہ بھی بے نیاز نہیں ہو سکتا ہر کہیں کو تیری برکت دی لوڑے میں تو برکت سمجھ کے جمع پیا کرے نا ابو آیت لکھے دو وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ حضرت ایوب علیہ السلام دے 18 پترن کندھ ڈٹھی سارے فوت تھی گئن اے بھی بڑا امتحان آئی اللہ فرمین وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ میں اللہ کریم نے انہاں فوت تھے ہوئے 18 پتر دے بدلے وچ اور 18 پتر بھی عطا کیتے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ انہاں 18 یہ 18 اور 36 پتر اللہ عطا کر چھوڑے ڈبل اے کیوں میں اللہ وصیت لیتی کیوں میں اللہ کریم اولاد ڈبل لیتی سونے دی مکڑیاں دا می وسایا فرمایا رحمت اے ساریاں نعمتاں دا مل وینا میں اللہ دی طرفوں خاص رحمت آئی وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ تجرے عقل مند لوگوں میں انہاں واسطے قصہ بڑی نصیحت سبا کے بندہ اللہ دا در نہ چھوڑے اللہ ہی میں مہربانیاں کرے نہ ہوندے فرمایا میں خود بیادے کا زغسن میں نے پیارے پیغمبر اپنے ہاتھ دے اندر ہی بہاری چا پکڑو ساتھی پر بھی کہے صحت مل گئی اولاد ڈبل مل گئی نعمتاں مل گئیاں ہن یاد آیا نے میں قسم چاہتی آئی ساؤ ڈنڈے تے گمرے ساں گھر والی ہن 18 سال خدمت کی تھی کھڑوتی ہے 100 سوٹیاں مارا یہ تو بڑی تکلیف ہے قسم ہی چاہ بیٹھا اللہ دی رحمت کو جوش آیا ہاتھی میں روڑی کہیں فرمائے میرے پیارے پیغمبر ایک بہاری چگھنو وچ 100 تیلیاں میں 100 تیلیاں لی مہاری بن کے ایک واری ہولے ہولے بیوی کو مارو چاہ تواری قسم پوری ہے بہت بڑا مسئلہ ہی نہیں اسی میں ترجمہ کراں وقت میں مسئلہ سمجھے نا وہ خود بیاد قضی حسن پکڑ کھنو اپنے ہاتھ ایک بوکھر دے بہاری فادری بھی اسی بہاری نال مارو چا ولا تہنس تے قسم دے اندر جھوٹے نہ تھی سو قسم دوری پوری تھی وجنی ہے انا ویدناو صابرا اسا پایا حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا صبر کرنے والا ڈٹ ونجن والا نعم العبد کتنا چنگا بندہ ہے حضرت ایوب علیہ السلام انہو اواب یقیناً حضرت ایوب علیہ السلام ہر معاملے وچ اللہ لے پاسے دھیان کرنا لائی ساتھی میں روڑی کہے تلے نہیں دیکھنا ہوں مہربانی کرے تحفہ تمہارے واسطے بہاری جگہنوں میرے پیارے پیغمبر 100 تیلیاں وچوں میں ایک باری استعمال کرو قسم پوری تھی ویسی دیکھو تا بہاری استعمال ایک باری کرو گنی سن 100 میں رک گیا بہت خاص گالے
استعمال ہکی واری کرو، گنی سن کتنے نہیں سمجھ آئی، کیوں جو بہاری تیلیاں کتنی ہن 100، استعمال ہکی واری کرے 100 تو گنی سی ہک، گنی سی کتنی آنکھو تاں، استعمال ہک واری کرو گنی سی کتنی 100۔ جملہ یاد رکھنا ہے، شاید استعمال تے دار و مدار ہوندا ہے۔ ایک بندہ چھتے کھڑوتا آئی، ہاتھ دے اندر 3 مالٹے ہن، اساں اس نو حکم لیتا ہے ایک مالٹا اج زمین تے سٹ، ایک مالٹا کل زمین تے سٹیں، ایک مالٹا اگلی دیوار زمین تے سٹیں، ایک اج ایک کل ایک پرسوں، اے ترتیبی بھی ہوں 3 دے 3 چاہ کے تلے چا سٹن۔ ہوں تساں دوستاں دسنا ہے 3 اکٹھے جو چاہ کے تلے سٹن، زمین تے ایک مالٹا آیا ہے یا 3؟ جی استعمال جو ہکی دفعہ ہاتھ علی طاقت چکیتی تے چاہ کے جا سٹے نے زمین تے کتنے ہیں؟ بس ہوں میں لکھا ہے شریعت دا حکم ہے جیرے ویلے عورت دی پاک دیوارا ہوئن، پاک دیوارا وچ ایک طلاق دے خامد، اگلا مہینہ آئے واد عورت دیاں پاک دیوارا آئین، انہاں پاک دیوارا وچ دوجھی طلاق دے، اگلا مہینہ تریجا آئے واد پاک دیوارا وچ تریجھی طلاق دے، ہر مہینے دی پاک دیوارا وچ ایک طلاق۔ ترتیب سمجھ آ گئی ہے؟ ان سنت طریقہ تیائی طلاق دے وندا، ہر مہینے دی پاک دیوارا وچ ایک طلاق، اگلا مہینہ ایک طلاق، اگلا مہینہ ایک طلاق، این کر کے 3 طلاقاں پوریاں کرنیاں تے بندے اپنا حق خیال میں لکھا ہے بیٹا، بندے اپنا حق ایک مہینے والا اکٹھا استعمال چکیتا ہے، 3 دی 3 اکٹھیاں طلاقاں دے چھوڑیاں، جی میں استعمال ایک باری کیتا ہے شمار 100 تھے ہن، نہیں یاد، استعمال بہاری ایک باری کیتی ہے شمار 100 تھے ہن، استعمال بندے نے ہکی واری طلاق دا حق کیتا ہے، 3 کٹھیاں چلی تھیاں، 3 شمار تھی سن، ایک شمار نہیں تھی منی۔ یاد راسی گل دار و مدار استعمال تے ہوندہ ہے، بہاری استعمال ہکی واری کرو 100 شمار تھی سن، طلاق ہکی واری استعمال کرو چاہ 3 دی 3 شمار تھی سن۔ مسئلہ یاد راسی آؤ ہن سبق تے آؤ ساتھی سیر چاہو میں لکھا ہے، حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا 4 بندہ تے میں نو وڈی حیرانی ہے، 4 بندہ تے بڑا تعجب ہے، او کی میں حضرت اکھے جیرا بندہ بیمار ہوئے، جسمانی تکلیف ہوئے تے اے لفظ نہ پڑے انت ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، میں حیران آج وہ لفظ کیوں نہیں پڑھدا، حضرتوں کیوں 17واں پارہ اجرا سبق شروع کیتا سے حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دی زبان تے اے لفظ جاری ہو گئے، اکو لکھے نال لیا چا فاستجبنا لہو فکشفنا ما به من ضر۔ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا بندہ ارحم الراحمین بیمار کیوں نہیں پڑھدا، کیوں؟ ادھر نتیجہ اللہ بیان کی دے قرآن پاک وچ فاستجبنا لہو، جرا بندہ ارحم الراحمین کر کے اللہ کل منگے ہوئے بیمار، میں اللہ دعا سن کے قبول کر گھنا، اساں دعا سن کے قبول کر دی، فکشفنا ما به من ضر۔ حضرت کو جری تکلیف آئی میں اپنی رحمت نال تکلیف ہٹا چھوڑی۔ کیرا مسئلہ یاد راسی
بیمار بندہ کہ پڑھے انت ارحم الراحمین. قرآن دی اے سامنے سارے پڑھو چاہ بہت ساریاں نیکیاں مل سن. ہن میں حرف گنن لگ ویاں تو ٹائم چاہیے پتنی کم از کم جے رہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تے کم از کم بے کوئی 15 16 تے ہر دے بدلے ہی نیکی ہے 200 نیکی مل ویسی. سارے ساتھی ایک باری محبت نال پڑھو چاہ انت ارحم الراحمین. نہیں جذبے نال مل کے کہ پڑھنا ہے انت ارحم الراحمین. بیمار بندہ کہ پڑھے جس ویلے کوئی بیمار ہے دکھی ہے ہیکتاں بیمار بندہ استغفار کرے اللہ دے نا تے صدقہ دے وے علاج ہی کرے. ایوب علیہ السلام علی دعائی پڑھدا رہے انت ارحم الراحمین. حضرت جعفر صادق فرمایا میں حیران ہاں بندہ بیمار ہوئے تے اے لفظ زبان نال نہ پڑھے. اے الفاظ ایوب علیہ السلام پڑھے ہن فاستجبنا لہ اللہ دعا سن کے قبول کر کے بیماری دور کر چھوڑی ہے. نمبر 2 ایک صفحہ اگو تے الٹامنا ہے اسی 17ویں پارے آلہ بلکہ ایویں کرو نا اجن صفحہ نہ الٹاؤ ان دی آخری سطر دیکھو چاہ آخری سطر. پہلے ساتھی میرا جملہ سن گھنو میرے دیکھ کے مہربانی کرو. حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نو حیرانگی ہے میں نو تعجب ہے اس بندے دے اوتے جیرے بندے تے کوئی غم آوے پریشانی آوے تے او بندہ حضرت یونس علیہ السلام علی دعا نہ پڑھے. لوگاں کا حضرت کیوں جیرے علمی فائدہ سکھن واسطے گئے بیٹھے ہیں وہ حیران ہو گئے. حضرت جعفر صادق فرمایا غم والا بندہ مصیبت والا بندہ پریشانی والا بندہ ایوب علیہ السلام دی دعا کیوں نہیں پڑھدا کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام دی دعا کیوں نہیں پڑھدا. اللہ فرمایا وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ من الظالمین. قصہ سن دے رہا دے علماء کرام تو میں صرف یاد دہانی کرانی یہ ساتھی میرا لکھا ہے. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم دے سامنے واز کیتا نصیحت کی تھی مسئلہ توحید سنایا. قوم والے نن منے دے انکار کریں دے رہے نہ کریں دے رہے. اللہ دی قدرت رب العالمین دی در وہ اطلاع آ گئی میرے پیارے پیغمبر 3 دہارہ تو بعد تواڈی قوم تے عذاب آوے سی. میں لفظ غور نہ نہیں سنے تساں کہ آکھم عذاب آ ویسی بس یہ لفظ یاد رکھنے یہ بہت بڑی گل ہے. تیسری بار تھا یہ حضرت یونس علیہ السلام وسطی وچوں نکل گئے. قوم تے بڑے ناراض ہیں قوم نے میری محنت دا قدر نہیں کی تھی مسئلہ توحید نہیں منا تے جتھا اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے اتھا اللہ دا عذاب نہیں آدھا ہوندا. میں وسطی چو نکل ویاں وسطی تو باہر چلے گئے. قوم تے بھی ناراضگیاں نے وعدے دے مطابق عذاب آیا. قوم دے بندہ ڈٹھے عذاب آدھا پیے. حضرت یونس علیہ السلام سنوں دسایا یہ عذاب آوے سی تو آگئے بھائی سارے چھوٹے وڈے مرد عورتاں بچے بڑھڑے میدان جمع ہو گئے. میدان جمع ہونے تو بعد بارگاہ الہی وچ آہو ساری شروع کی تھی معافیاں استغفار اللہ معاف چا کر. حضرت یونس علیہ السلام سچیان عذاب ٹال دے رب العالمین دی رحمت کو جوش آیا. اللہ انہاں دی سچے دل دی معافی قبول کی تھی آندے عذاب نو اللہ دھکا لے چھوڑا. ہن میں لکھا ہے بہت مشکل مقام ہے قرآن دا سوکھی جا نہیں
اللہ دیا رحمتہ من سارے کابرین تھے، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ القرآن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ پنج پیر صاحب رحمۃ اللہ کی قرآن سمجھایا نے۔ یونس حضرت یونس علیہ السلام کتھا ہن؟ چھپ کر بیٹھے کتھا ہن؟ بستی تو میں مثال نے جنڈا لے بیٹھے ہیں، جنڈا لے تو باہر جتا شہر دی حد مک ونجے۔ حضرت یونس علیہ السلام جس ویلے لٹھے عذاب تا آیا ٹل گئے، میں بستی دوبارہ نہ دا، اگر میں بستی دوبارہ گیا میں تا کوڑا سمجھا ویسا، جھوٹا سمجھا ویسا، میں تا کھائی عذاب آسی، اے تا پچھو تے عذاب واللہ میں دے۔ ہن اے تا پتہ نہیں جو قوم والے ایمان قبول کی تھی کھڑوتن، میری دعوت منی کھڑوتن، میری غلامی تے تیار تھے کھڑوتن، اے تا پتہ نہیں اون دور دا رواج آئی، سارے دوری چے قانون ہوتا تا سارا کے بنیا، اون دور دا قانون آئی، جیرا بندہ جھوٹا ثابت تھی ونجے ہاں انہوں قتل کر چھوڑے نیان۔ یہ گل سمجھ آئیے، یہ اسا کوڑ مرے نے تے کوڑے ثابت تھی وینے ہیں۔ میں نے ایک بندے آپ سنائے اپنی گل سنائی، آکھے میں گھر دے بوئے چپیا نکلدا ہم، موبائل تے فون آیا تو سا کتھا ہو؟ میں کہ میں تا کراچی ہاں، ہم تا گھر دے وچ چکے تے نکلدا پیام گلی تے بکو کم میں دا پیام تے ہم اجن گھر والے وڈا جڑا بوا ہے اون دے ادھرو ہم تے فون آیا، میں کہ چلو سنا چاہ اجن باہر نہ نکلدا کہ میں کراچی ہاں جی، کہ اوہو بندے آکھے چلو ود میری قسمت خیر فون بند ہے کہ بوئے جو کھولم بندہ کو کھڑوتا آئی۔ میں کو تو ایڈی کہ شرم آئیے، میں کہہ پتہ ہے بوئے تھے آ کے فون پیا کرے دے ساڑھے کوڑ تا اے ہی نا ہن تے بیٹھے ہو جی، اے ساڑھے کوڑ ہی۔ ہن میاں علی دی گل ہے ڈاڈا آیا سکول ہی چوں بڑھڑا بندہ ہی خیر گرمیاں ہن ہاڑ دا مہینہ جڑے گھر وڑے سیکر تو لتھے پرانا دور رہی، میں جاننا ہوں بندے کوئی تے جڑا بوئے تھے وہ کوئی جاننا بتا میں وہ کہ جی میں پوترے کو آکھے منج بوئے تھے بھئی ڈاڈا کو نہیں بیٹھا، بوئے جو کھڑکے ہے پوترے بوئے تھے ون گیا کہ ڈاڈا پیا تھے میں گھر کو نہ بیٹھا۔ وہ آمن والا بندہ ایڈا ڈرا سارے تو حال ہے بھئی ہوں ساڈا کوڑ نپا ونجے آ اون دور والا قانون سارے اس ماحول ہی چویا تو ساڈا کے بنیا۔ اس دور دا قانون آئی جرا کوڑا ثابت تھی ونجے ہاں انہوں قتل کر چھوڑے نیان۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھے اگر میں دوبارہ بستی جوینا میں تا کوڑا ثابت تھی ویسا، میں تا کھائی عذاب آسی، عذاب تا پچھو تے وال گئے، بستی والے میں نو قتل کر چھوڑے سن۔ باس اے دل جو خیال آیا نے بس اے تا پتہ نہیں میری غلامی تے تیار کھلوتے نا ٹور پین سمندر والے پاسے بیڑی ویندی پئی آئی سواریاں دی بھری ہوئی سوار تھی گئن، جیرے ویلے بیڑی پہنچیے وچ وچالے وچ پھس گئیے گھمن گھیریچ۔ حضرت یونس علیہ السلام بیڑی دے وچن بیڑی چل دی نہیں، عجیب گل ہے نا، پیغمبر بیڑی دے وچے تے بیڑی چل دی نہیں، پیغمبر بیڑی چو نکلے تاں بیڑی چل دیئے۔ اللہ تنا تا چاوچا سارے دو بیڑیاں چلاونا اللہ کون ہے؟ اتھا ہی نشانی رکھنی ہے، نشانی 21 سپارہ سورت دنا سورت لقمان، 21 سپارہ سورت لقمان بالکل آخری رکوع۔ دوستاں صفحہ کون رہے 374 ہے عربی رسم الخط، لیکن سورت لقمان دا آخری رکوع ہے، 3 رکوع مکمل، چوتھا شروع۔ آیت نمبر 3 تو بعد 31 الم تر ان الفلک، آیت مل گئی ہے، الم تر ان الفلک تجری فی البحر، سنن والے بندے تے غور نہیں کیتا
یقیناً کشتیاں چلدیاں پیاں فی البحر سمندری چ کیویں چلدیاں پیاں بے نعمت اللہ کہدی مہربانی نال. یہ میرا مسئلہ یا قرآن کا؟ الم تر ان الفلک تجری فی البحر بنعمت اللہ. سنن والا بندہ غور تک کریا رویت قلبی یقیناً بیڑیاں تے کشتیاں چلدیاں پیاں نہیں سمندر وچ اللہ دی نعمت اللہ دی مہربانی نال. نہ انجن کی خوبی نہ کمال ڈرائیور اللہ ہی کے سہارے چلی جا رہی ہے. مہانا مشورہ کیتا بیڑی چلاونا لے ملہا ایک بندہ زیادہ تھی گئی بیڑی وچ بیڑی چ گنجائش ہے 100 بندہ دی میں مثال دینا بندے آ گئے 101 ایک بندہ جے تو نہیں کڑھے دینے بیڑی بچدی نہیں لوڈ زیادہ تھی گئی کونا سٹو کون نکلے کونا سٹا گیا نہ نکلے حضرت یونس علیہ السلام دا نہ 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 ایڈی خوبصورت شکل و صورت اللہ تے ایڈیاں انسان تے کشتی جو لہا دے سمندر دو جوار کونا سٹو نہ ود حضرت یونس علیہ السلام دا تری جوار ود نہ یونس علیہ السلام دا. حضرت یونس سمجھ گئے میں ہجرت تک کیتی آئی چاہ اللہ تو اجازت نہیں گھدی اللہ کو منظور نہیں. بیڑی آلے ہو تو ساں پہ کچھ نہ آکھو. آپ حضرت یونس علیہ السلام دھرک چمارا پانی ویچ بیڑی آلے جیرے پاسے میں دن منجن پہ میں تر کے منتے پہنچ ونیا ارادہ نے تر کے کنارے تے پہنچ ونیا. حضرت یونس علیہ السلام دی مردی تا اے ہئی رب کائنات دی مردی ہئی مان نہیں کنارہ نہیں میں تو مچھی دے پیڑ دے اندر پوچھا مڑے. اللہ دی شان فالتا کا محلوت وڈی مچھی منہ کھولی کھڑوتی آئی. حضرت یونس علیہ السلام کو نگل گئی اللہ دے حکم نال. اللہ فرمایا اے تیری خوراک نہیں میں اللہ دی امانت ہے. ساتھی میں کو ڈس ہوتا تجربے کار ہو سمجھدار ہو. پانی بندہ ٹوپی مارے چاہتا کتنے گھنٹے تلے رہ سکتا ہے. میں اوکھی گل تو پوچھی کونی نہ 5 گھنٹے تو اللہ لمبا سا اسی کہ پانی پیرا اتلے 5 منٹ ہی میرا خیال ہے اوکھن 5 منٹ ہی اوکھن بندہ ٹوپی مارے تے آکھے میں تلے پیا رہا پانی چند سیکنڈ 1 منٹ 2 منٹ 3 چاکھو کیوں ساتھی میرے لکھا ہے کیوں پانی دے اندر بندہ سا نہیں گھن سکدا. ناکتے موج پانی بڑا نہیں تے روح نکلی نہیں تے بندہ بڑھا نہیں. پانی دے اندر بندہ جیندہ نہیں رہ سکدا یہ چند سیکنڈ چند منٹ نہیں رہ سکدا جیندہ. اللہ ہائے ہائے اساں اسباب دے محتاج ہے اللہ اسباب دا محتاج نہیں. اساں اسباب اختیار کریں گے اللہ تو مسبب الاسباب ہے وہ کو اسباب دا محتاج ہے. اساں نالائق تے کمزور ہیں اسباب کو رکھی کروتے ہیں. مچھلی نگل کے تلے تاوی چوانچ بیٹھی ہے سوچو تو صحیح حضرت ساکی بھی گھندے ہو سن سائی بندہ نہیں گھن سکتا پانی چ. پروردگار تو اسباب دا محتاج نہیں جیدہ رکھئی تے پانی دے وچ مچھی دے پیڑ پتہ نہیں ساکی میں گھندے ہو سن اللہ قادر ہے. مچھی بن کے تلے بہ گئی ہے تاویچ. حضرت یونس علیہ السلام بچنا چاہتے ہیں اللہ مچھی دے پیڑ ڈھکنا چاہتا آئی. مرضی انسان دی پوری نہیں تھی دی مرضی رحمان دی پوری تھی دیئے. اتھا اللہ کو حقلہ ماریاں نے اپنا سبق 17ویں پارے علام وزنون اذ ذہب مغاصبا. حضرت یونس علیہ السلام جس ویلے چلے گئے قوم تے غصہ ہو کے ناراض ہو کے فظننا
خیال کیتا نے اللہ نقدر علیہ میں اللہ انہوں تے تنگی نہ کرے ساں میں تبلیغ تا پوری کر چھوڑیے مسئلہ تا حق بیان کر چھوڑے جی میں حق بندہ ہی کما حق کو ہوں اے تا فریضہ ادا تھی گیا ہے ہوں تا میں کولا کچھ نام سی لیکن اللہ دے پیغمبر نو اجازت وقت بھی گھرنی چاہی دی ہے جو میں لا چلا منیا یا نہیں اجازت نہیں گھتی تے ٹور پین تے جس ویلے پہنچے مچھی دے پیڑ وچ فنادا فی الظلمات آوازاں ماریاں حضرت یونس علیہ السلام نے اندھارا وچ مچھی دے پیڑ دا اندھارا ہک پانی دا اندھارا لوں رات دا اندھارا ترے اتو بدلا دا اندھارا چار اندھارے ہی اندھارے تے کی میں حقل ماری نے لا الہ الا انتا ساتھی میرے لکھا ہے رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمیندے ہیں جیڑے بندے حضرت دی گالی نے جیڑے بندے لا الہ الا اللہ دا معنی سمجھنا ہوئے حضرت یونس علیہ السلام دی دعا سمجھے جا حضرت یونس علیہ السلام دی دعا سمجھ آ گئی کلمہ دا معنی سمجھ آوے سی حضرت صاحبان علیہ فرمیندے رحمت اللہ علیہ او کیویں حضرت صاحب فرمیندے لا الہ الا انتا لا دا معنی نہیں الا دا معنی مگر انت دا معنی تو الہ دا کیرا معنی تھا حضرت صاحب والے رحمت اللہ علیہ فرمیندیان اتھا الہ دا معنی لا الہ الا انتا نہیں کوئی میریاں غیبانہ پکارا سنن والا سوائے تیرے اتنا الہ دا معنی غیبانہ پکارا سنن والا سڈا تے سورا سنن والا تے نمبر دو حضرت وہاں والے فرمیندے رحمت اللہ علیہ لا الہ الا انتا اللہ ہی مچھی دے پیٹ والے جیل خانے وچ تیرے بغیر میرا حال جانن اللہ اور کوئی نہیں الہ دا معنی حال جانن اللہ نمبر 3 لا الہ الا انتا اللہ تیرے بغیر ای مشکل چوں میں نو کڈھن والا اور کوئی نہیں حضرت ماں والے فرمین رحمت اللہ علیہ الہ دا معنی غیبانہ پکارا سنن والا الہ دا معنی ہر کہندی حالات جانن والا الہ دا معنی مشکل وچوں کڈھن والا لا الہ الا انتا اللہ تیرے بغیر میری حاجتاں پوریاں کرن والا اور کوئی نہیں دنیا دا جیل خانہ ہوئے نمبر 1 یا ضمانت نال بندہ بہر نکل آندا ہے یا سفارش نال بندہ باہر آ سکدا ہے نمبر 3 رشوت دے وے چاہ پانی مٹھائی تاں باہر آ سکدا ہے نمبر 4 قیدی دے وارث اتنے طاقت والے ہوویں نا جیل خانہ تے قید خانہ تروڑ کے قیدی نوں کڈھن چاہ طاقت نال قیدی باہر آ سکدا ہے ضمانت 1 رشوت 2 سفارش 3 طاقت 4 اے مچھی دے پیٹ والا تا او جیل خانہ ہے اللہ تو بغیر کسے نو پتہ ہی نہیں اتھا کون ضمانتاں کراوے جڑے ویلے جیل خانے دا پتہ ہی نہیں سفارشاں کون کرے جیل خانے دا علم ہی نہیں اتھا رشوت کون دے وے طاقتاں کون چلاوے لا الہ الا انتا اللہ تیرے بغیر میرے حال کوئی نہیں جاندا سبحانک بہرو دیکھو تو میں تحفہ دے وہاں سبحانک ہکو مانا سارے ساتھی پکائی ودن تو شریکہ تو پاک ہے یہ مانا ٹھیک ہے ہر مقام تے اپنا مانا ہوں ہے اتنا سبحانک دا مانا یاد کرے سارے دوست اے دور تفسیر دا توفہ تو دیون لگا سبحانک اللہ تو اعتراضاں تو پاکے اتنا کیا مانا ہے تو اعتراضاں تو پاکے کیا مطلب اللہ غور کرے غور قیمتی گالے توفہ توڑے واسطے اللہ اپنے دشمنانوں عیش تے آرام دیتی رکھیں
تے اپنے دوستوں کو آزمائشاں چپاں میں سبحانک تیرے تے اعتراض کوئی نہیں کر سکتا. میں کام کراں تساں اعتراض کرو، تساں کام کرو میں اعتراض کراں، توالے میلے کماں تے اعتراض تھی سکدے. سبحانک اللہ دشمناں نو کھلی چھٹی دیتی رکھیں تے اپنا نو امتحان نہ چپاویں. سبحانک تیرے تے اعتراض کوئی بھی نہیں کر سکدا. تو اعتراضاں تو پاکیں انی کنت من الظالمین. اللہ یقیناً میں انہاں وچوں ہاں جنہاں اپنے اتے زیادتی کیتی، پچھا نم اجازت نم گھتی تے ٹر پیاں. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرمایا تیرے بندے کو غم ہوئے پریشانی ہوئے میں حیران ہاں وہ بندہ اے لفظ کیوں نہیں پڑھدا یونس علیہ السلام علیہ، کیونکہ جس ویلے یونس علیہ السلام نے لفظ پڑھے اللہ فرمائے فاستجبنا لہ، اساں دعا سن کے قبول چکی تھی. ونجیناہ من الغم، تے حضرت یونس علیہ السلام نو پریشانی تے غم وچوں اساں نجات عطا کر چھوڑی. غم ہوئے تے بندہ اے لفظ نہ پڑھے اللہ کیویں نجات نہیں دیندا. اللہ حضرت یونس علیہ السلام تے لفظ پڑھے تے تے غم پریشانی دور کر چھوڑی. تیرا قانون یونس علیہ السلام تے بند تھی گیا ہے. فرمایا نہیں نہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. جرا بندہ میں اللہ نال یقین رکھ کے یہ یونس علیہ السلام علیہ الفاظ پڑھدا رہا سی، میں اللہ ایویں پریشانیاں تے غم وچوں نجات دیندا رہا ساں. ساتھی میں روڑی ہے تواڈے ضلع دی گل ہے. فیصل چوکی چو جرا رستہ ویندے نا دریا لے پاسے بات خسور کول میرے خیال ہے ونجو اگو پہلے سڑک مڑ دی ہے جری وسطی مائی روشن ونج نکل دی ہے چاہیے. یہ اس لئے نمی نمی سڑک نکلی آئی ہے. یہ کوئی 2000 کم از کم میرے ہر کوئی 16 سال تا ہو گیا اسے نہیں گل کو. اساں وسیع مائی روشن دے نال بیان کرنا آئی کتھائیں تے تقریباً ایک ڈیڑھ دا ٹائم آئی. یہ رستہ جو گئے ہیں فیصل چوکالا تے ود بجلی سڑک تے ود اگو وسیع مائی روشن تو بالکل پہلے نا کو آدھا کلومیٹر پھاٹک نا او لین ہے اے ریل گڈی علی جری ویندی پئی ہے تے پھاٹک تو ہونی کون نہیں تے اسے لے کون آئی. البتہ سڑک اسے لے نمی بنی آئی چھوٹی. ہک دا ٹائم ہو سی سوا ہک دا گرمیان جیرے ویلے اساں لین تو کراس کرن لگے ہیں تا ساری گڈی وچ پھس گئی. ریتلا علاقہ جیویں جیویں کوشش ایسا کی تھی بھئی گڈی نکلے بلا آگا جے رہی وہ لین دے وچ وچالے کھب گئی ہے. ان ڈوہاں پاسو ریتے لین دے ڈوہاں پاسو پتھری کونی نہ کوئی اتھا کوئی اٹے جو بندہ تلو جیک لاوے ہا تے گڈی چاوے ہا. جیرے کچھ آمن ونجن والے مسافر ہن کو لگ دے بندے کو موٹر سائیکل کو سائیکل والے کم از کم 25-26 بندے جمع تھی گئے. زور لالا تھکن گڈی دے آگے آکھے اسا نہیں کرنا پر وہ لین تے کم کرے دے پین مزدور جڑے نٹ ٹیٹ کرے دین تے کھلے دین تے لین چیک کرے دین ریل گڈی والے وہ آ گئے 3-4 بندے انہاں زور لوایا کونا انہاں کہا مول صاحب ریل گڈی آوان والی ہے. اساں پریشان تھی گئے پر ریل گڈی آ گئی تا کار نواں ساری گڈی ہے تے ٹوٹے تھی ویسے چاندی بھارا پہلے ایک ٹریکٹر اتھا پھس گیا آئی ریل گڈی آئی تے پردے تھی گیا. کار دی کیا حیثیت ریل گڈی دی انجن دے کو 20-25 منٹ گزر گئے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وہ گڈی نہیں نکل دی. میں اللہ دے گھر بیٹھا میں باوضو ہاں قرآن میرے سامنے ہے جڑے ہر پاسوں نا امیدی تھی نا تے مزدوری آکھن لگے ریل گڈی آوان لیے. میں کو خیال آ گیا میں یہ لفظ پڑھے لا الہ الا انت سبحانک تے دل ہی میں تصور کیتا اللہ سارے اسباب مک گئے. یونس علیہ السلام دے اسباب ہی مک گئے ہیں.
اسباب انہاں دے مک گئے، مچھی دا پیٹ ہے، سمندر دی تا ہے، اسباب ساڈے مک گئے، تو مہربانی نہ کرے تو اساں کچھ بھی نہ۔ اللہ دی قسم ہے جڑے میں اتنے تک پہنچا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھدا پیا آمنا، ایک مزدور بول پائے اس آگے جی ایک ٹونا کریں دے مولوی صاحب مت اللہ کرے لگ بجے انہوں کو لمبے لمبے لوہے دی موٹے موٹے سلاخاں ہوندیاں وہ جاندے نے لین چینن تے اچھی کریں دے جھکی وہ وچ انہاں پھسا کے لین دے وچ تے تلے ریت وچ تے زوری نال 3-4 بندہ جو زور لایا تا ایک ٹائر تھوڑا چبا گیا ہے، ایک ٹائر جو چوے کچھ گڈی دا اپنا انجن دا زور تے کچھ بندہ دا زور، اللہ دی شان، اللہ مہربانی کے زور جو لگا ہے گڈی باہر نکل گئی ہے، بس یہ ہٹے اس جو تو ریل گڈی آ گئی ہے۔ تا گل ہے کذالک ننجی المؤمنین، بندہ ایمان یقین اللہ نال پکا رکھ کے تے جرے ویلے اللہ نو حقل مارے، اللہ فرمائے میں ایویں نجات دیندا رہا، یہ میری زندگی دا تجربہ ہے۔ 23 سپارہ کھولو، سورۃ الصافات صفحہ 407۔ سبحان اللہ، چوتھا رکوع مکمل، پنجواں شروع تھی دا پہ، آیت نمبر 138 تو بعد 139 عربی رسم الخط ذرا غور کرے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً حضرت یونس علیہ السلام سارے سچے پیغمبراں دے رسولاں وچوں اذ آباق الی الفلک، جس ویلے بھج کے چلے گئے بیڑی دی طرف، بیڑی بھی کیری ای المشحون، سواریاں نال بھری ہوئی، فساہم فکان من المدحضین، کونا سٹاں گیا، حضرت جنہ دا نا نکلا ہی کونے وچ، فالتقمہ الحوت، حضرت جس ویلے چھال ماری پانی وچ، مچھی نے حضرت نو لقمہ بنا گھدا نکل گھدا، وہو ملیم، تے اپنے آپ نو سرزنش کرن والے ہن، ہائے میں کہ کیتا اللہ دی اجازت بغیر میں نکل پیا ہم، فلولا انہو کان من المسبحین، جے کر انگل نہ ہوں دی کہ حضرت یونس علیہ السلام پاکی بیان کرن والا وی چوہان، اللہ دی تسبیحاں پڑھن والا وی چوہان، اللہ نو وحدہ لا شریک آنکھن والا وی چوہان، لا الہ الا انتا، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، سبحانک، مسبحین تسبیحاں پڑھن والے ہن، اللہ نو وحدہ لا شریک منن والا وی چوہان، جے کر یونس علیہ السلام میں اللہ دی تسبیح نہ کریں دے، میرے وحدہ لا شریک ہومن دا ذکر نہ کریں دے، لا الہ الا انت والا وظیفہ نہ پڑھ دے، فرمایا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، میلیاں تسبیحاں کر کے وحدہ لا شریک ہومن دے نعرے نہ مرے دے، اس دن تک مچھلی دے پیٹ جراوینہا یبعثون، جری قیامت دیوار لوگ جیندے کر کے اٹھائے ویسن قبراں وچوں، یہ یونس علیہ السلام میریاں پائبانہ پکارا نہ کریں دے، قیامت تک مچھی دے پیٹ جراوینہا خوراک بن ونجنا مچھی دی، دہاڑے قیامت دے لوگ قبراں چوں اٹھی وینا، یونس علیہ السلام اتھو اٹھی وینا، فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، اللہ فرمائے دے اساں ڈال لیتا انہاں نو چٹیل میدان وچ، مچھی نو حکم لیتا ہے آ گئی پانی دے اتے سبتاں تے کنارے دے نیڑے آئیے، حضرت باہر آ گئے، وَهُوَ سَقِيم، تے ہن بڑے کمزور تے بیمار، پانی دے ہوڑلاں تے دیکھو نا جرے کم کریں دن دوست ہوڑلاں تے کپ دھوندن پلیٹاں انہاں دے ہاتھ کچے تھی ویندن، مسلسل پانی دی وجہ تو مسلسل پانی، ہن اللہ بہتر جانے وقت وہ گل کرن لگا جیری شروع کی تھی ہم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ والی، کیری تکلیف ہے ایوب علیہ السلام نو اللہ جاندہ ہے، آدم علیہ السلام کیرا میوہ کھا دی اللہ جاندہ ہے، تے یونس علیہ السلام مچھی دے پیٹ کتنا رہن اے ٹائم بھی اللہ جاندہ ہے،
اللہ بہتر جان دے کتنی مدت رہے مچھی دے پیڑ وچ. اللہ فرمیندے وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ, پانی جراون دی وجہ تو جسم نرم تھی گیا ہے. اسا حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام دے اتے کدو دا درخت پیدا کر لیتا جس ویلے کنارے تین مچھی دے پیٹ جو باہر, چونکہ جسم کمزور آئی خطرہ آئی متا مکھیاں نہ بہ منجن تکلیف نہ تھی وے. اللہ کدو دی وال پیدا کر کے اتے چھان کر چھوڑیے. کدو دے پترہ تے مکھی نہیں باندھی, کدو دی وال دے نیڑے مکھی نہیں آندی. سائے دا انتظام بھی کیتا ہے. مفسرین کرام نے لکھا ہے جنگل دی ہرنیاں آ کے حضرت واسے دودھ دا انتظام چا کرے, انہاں دا دودھ پیندے رانے ہن. اور رب العالمین دا قرآن یہ ویلے صحت ولئیے وارسلناہ الی مئۃ الف, اساں بھیجا حضرت یونس علیہ السلام نو 1,00,000 بنداں دی طرف. او یزیدون, تے جے کر گڑن شروع کر دے ہو لکھ تو بھی زیادہ پڑھنے 1,00,000 تو بھی زیادہ امت آئی. میرے پیغمبر ڈرن دی کوئی لوڑ نہیں, جو میں کوڑا ثابت تھی گیا متا کو ملے قتل کرن. کوڑا دی گل کوئی نہیں نے پہنچو اپنی قوم کل غلامی کرنے سے تیار کھلوتے نا. جملہ خور نال سننا میرا حافظہ تھی میرے لکھا ہے اللہ دا وعدہ ہی سچا ہے, وعدہ ہے عذاب آوے سی. لفظ بھول گئے لفظ بھول گئے عذاب آوے سی. وعدہ تا اللہ دا سچا ثابت ہویا عذاب آیا. اللہ اے تو نہیں فرمایا عذاب آ کے تے انہاں کو چمبڑ ویسی. فرق سمجھ آئے؟ اے فرمایا عذاب آوے سی, اے تو نہیں فرمایا اللہ جو عذاب آ کے انہاں تے ڈھے پوسی, عذاب آ کے انہاں کو چمبڑ ویسی. وعدہ ہے عذاب آمن دا آیا. چپ کر بیٹھے ہو آیا. اے وعدہ تو نہیں جو عذاب آسی تے آ کے انہاں تے ڈھے پوسی. اے اگلی گل اللہ دا وعدہ پورا عذاب آیا سچی انہاں معافی منگی اللہ آدھے عذاب کو ٹال چھوڑا. 4 بندے میں شروع کیتے ہیں. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ نے فرمایا تے جیرے ساتھی تھوڑی دیر نہ لائے ہو تو میں دوبارہ جملہ سنا ما چاہ. انسان دی زندگی وچ 4 قسم دے حالات آندے, یا جسمانی بیماری آندی ہے, یا کوئی غم تے دکھ آندے, نمبر 3 یا دشمناں دا خوف ہوندے, یا نمبر 4 دشمناں دا مکر و فریب ہوندے. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ نے فرمایا میں حیران ہاں جیرے بندے کو جسمانی بیماریاں دیے وہ انت ارحم الراحمین کیوں نہیں پڑھدا. اللہ فرمائے فاستجبنا لہو. حضرت ایوب علیہ السلام میں لفظ پڑھے تے میں اللہ بیماری دور کر چھوڑی. جیرے بندے تے غم تے پریشانی آوے وہ یونس علیہ السلام دی دعا کیوں نہیں پڑھدا. حضرت یونس علیہ السلام میں دعا پڑھی, اللہ فرمائے نجیناہ من الغم, اساں پریشانی تو نجات عطا کر چھوڑی. تے جیرے بندے تے دشمن دا خوف آوے, نمبر 4 دشمنہ دا مکر و فریب آوے, او بندہ اے لفظ کیوں نہیں پڑھدا. او کرن بس زندگی ہوئی تا اگلے درسی 2 بندے باقی رہ گئے. آخر دعوانا الحمدللہ. اذان پڑھو جی.